أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن سے یہ کہا گیا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بند رکھو، ابھی جہاد نہ کرو۔ یہ آیات ہیں بھئی کچھ مشکل، یہ پوری آیت ایک اور اس کے بعد کی آیت دو، بلکہ آدھی، یہ 1.5 آیت جو ہے اس پہ ہے مفسرین کا اصل میں اختلاف کہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہیں، اور وہ اختلاف ایسا ہے جس نے ان آیات کو 1.5 آیت کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ پہلے تو ہم رائے وہ لے لیتے ہیں جو کمزور ہے، لیکن ہمارے اساتذہ اسی رائے کو کہتے تھے، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور بھی کچھ مفسر ہیں، کوئی بالکل غلط نہیں ہے لیکن خیال ہے غالباً وہ کمزور ہے۔ بہرحال رائے تو ہے، وہ تفسیر وہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کچھ ایسی بات نہیں کہ یہ آیات جو ہیں، ایک یہ اور آگے والی آدھی آیت نہیں بلکہ وہ پوری آیات کو کہتے تھے یہ نازل ہوئی ہیں منافقین کے بارے میں، اور منافقین کے بارے میں اگر لے لیں بقول امام رازی رحمت اللہ علیہ کے اور ہمارے اساتذہ کے، تو پھر اس کا ترجمہ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، کوئی جہاد نہیں کرنا اللہ کی راہ میں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکات دو، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان منافقوں پر، ان لوگوں پر جہاد کو فرض قرار دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ڈرنے لگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ کا ڈر ہو کسی کو، او اشد خشیہ، یا اس سے زیادہ ڈر انہیں لگ گیا۔ وقالو، اور کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اللہ آپ نے آخر یہ لڑائی ہم پہ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کوئی تھوڑی سی عمر اور جینے کو دی ہوتی، تھوڑے دن زندگی کے اور بسر کر لیتے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہیے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، دنیا کا نفع، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت اس کے لیے ہے جو لوگ متقی ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا دھاگے کے برابر بھی، اینما تکونوا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر لگے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط بند گنبدوں میں بیٹھ جاؤ، وان تصبہم حسنۃ، اور ان منافقوں کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا ھذہ من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ نے بھیجا ہے، وان تصبہم سیئۃ، اور جب کچھ برائی ملتی ہے، یقولوا ھذہ من عندک، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری طرف سے آ گئی ہے، قل کل من عند اللہ، ان سے کہیے سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، فما لہؤلاء القوم، کیا حال ہو گیا ہے ان لوگوں کا، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ تو نہیں لگتا کہ کتنی سی بات کو بھی سمجھ سکیں، یہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے اتنی سی بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ تو ہو گئی وہ تفسیر کہ یہ ساری آیات نازل ہوئی ہیں منافقین کے بارے میں،
اور دوسری طرف مفسرین کا ایک بہت بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور خاص طور سے وہ ان 1.5 آیت کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور باقی منافقین کے بارے میں اگر وہ تفسیر لے لیں تو پھر دیکھیے ہم کیا کہیں گے. ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو انہوں نے اللہ نے فرمایا لم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، کوئی لڑنا نہیں ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دو. فلما کتب علیہم القتال، اور جب جہاد ان پہ فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے، کخشیت اللہ، ایسے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا اللہ یہ جہاد کیوں فرض ہو گیا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہم کچھ تھوڑی سی عمر اور گزارتے. قل، آپ کہیے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں. ولا تظلمون فتیلا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آنی ہے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اگرچہ مضبوط برجوں میں بیٹھ جاؤ تو بھی موت آئے گی. بس یہاں تک تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور وہ گروہ اگر انہیں پہنچے اچھائی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، اور اگر انہیں برائی ملے منافقوں کو تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہاں سے آ کر پھر وہ آیات کو الگ کر لیتے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آیات اگر مان لی جائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی. ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ بات ایک ہی کہنی ہوتی ہے، لیکن بات کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. ایک آدمی بات کرتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ کھانا دے دیں، مخاطب کو دیکھتا ہے کہ یہ کس مقام کا آدمی، یہ کس مقام کی خاتون ہے. کبھی نہیں ہوتا کہ والدہ سے کہے کھانا دے دیں اور بیوی سے کہے کہ کھانا دے دیں اور دونوں میں لہجہ ایک ہی ہو، اس لیے کہ پتہ ہوتا ہے کس سے بات ہو رہی ہے. مقام کا اعتبار ہوتا ہے نا کہ کون کس مقام پہ. بچہ بھی مقام کو سمجھتا ہے. ایک بچے سے آپ کہیں بیٹے پانی دے دیں تو وہ مقام دیکھتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے. واش روم سے آئی ہے تو لوٹا بھر کے پانی کا دے دے گا، اور دسترخوان پہ آئی ہے سے آواز آئی ہے تو وہاں تو لوٹا نہیں لے جائے گا، وہاں تو گلاس میں جگ میں پانی دے گا نا. اس مقام کے اعتبار کو بچہ بھی جانتا ہے کہ مقام کا اعتبار ہے، کون کس مقام سے بات کر رہا ہے اس کو دیکھنا ضروری. خلیفہ تھے منصور، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سارے دانت گر گئے ان کے، اور صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا، وزراء سے، انہوں نے کہا کسی کو بلاؤ کوئی تعبیر دے، سارے دانت رات میں دیکھتا ہوں گر گئے، بڑی پریشانی ہے. تو ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین اس کا مطلب ہے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں گے. تو اس نے کہا خدا تمہارے منہ کو بند رکھے، نکلو یہاں سے، کیا بری بات کرتے. چلے گئے تو انہیں بڑا غصہ آیا، ان کا کسی اور کو بلاؤ تعبیر کے لیے. ایک اور آ گئے تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ مبارک کرے، بہت اچھا خواب ہے. بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کیا اللہ نے اس میں کہا بشارت دی؟ انہوں نے کہا اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کی سب سے طویل عمر ہوگی خاندان میں، اور یہاں تک کہ امیر المومنین آپ کے سارے رشتہ دار آپ ہی کے ہاتھوں میں جائیں گے، اور امیر المومنین مرنا تو ہے ہی، پھر آخر پہ آپ بھی چلے جائیں گے، سب سے طویل عمر آپ کی ہے. تو منصور ہنسے اور کہنے لگے تعبیر پہلے نے بھی یہی دی تھی، مگر اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے. یہی بات ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن انسان جس لہجے اور جس طرح سے کرتا ہے مقام کے اعتبار سے اس سے پتہ چلتا ہے.
اگر یہی آیات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لے لیں، قرآن میں آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا سو راہ دے دی. شریعت سے آپ بے خبر تھے، اللہ تعالی نے شریعت آپ کو دے دی، قرآن دے دیا. اور اگر اس مقام پہ ضالًا کا ترجمہ کوئی یہ کر دے کہ اس سے پہلے آپ گمراہ تھے اور اللہ نے ہدایت دی، تو پھر کہاں جا کے بات پہنچے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نا. تو اب دیکھو اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے تو ہم اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ الم تر الی الذین، آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا ہے، اپنے دوستوں کی حالت پہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت پہ. زیادہ اس میں جو آگے تھے ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے ایک، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے دو، مقداد رضی اللہ عنہ تھے تین، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو مال و دولت سب چیزیں تھیں. اللہ نے فرمایا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا ہے. قیل لہم کفوا ایدیکم، جب ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، جہاد نہیں کرنا. اور یہ سب لوگ مکہ مکرمہ کی زندگی میں بڑے ستائے گئے، بڑی تکالیف انہوں نے اٹھائیں. کافر ان سے لڑتے تھے، مارتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، یہ بیچارے لڑ نہیں سکتے تھے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں ہم انہیں ماریں، جہاد کریں. تو آپ فرماتے تھے اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اللہ نے ابھی تک رخصت نہیں دی، میں تم لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا. یہ وہ چیز ہے کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، جب کہا گیا کہ آپ کیا کیجئے، آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، ابھی نہیں لڑنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. یہ ہے بس اللہ کا حکم، یہ کام کرنا ہے، ابھی لڑائی کا موقع نہیں آیا. اور جذبات تھے عروج پہ کہ کسی طرح موقع ملے لڑائی کا تو ہم بھی انہیں مزہ چکھائیں. فلما کتب علیہم القتال، اور جب جہاد فرض کیا گیا تو اذا فریق منہم، آپ کے دوستوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے ہیں. یہ آیت اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مانی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو نصفی نے بڑی اچھی طرح حل کیا، اور لوگوں نے بھی، کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہا گیا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اس سے ایک بڑا اچھا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے جہان کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح پہلے ضروری ہے. جہاد جو کرنا تھا سارے کافروں کے خلاف، تو اللہ نے کہا وہ بعد کی بات ہے، پہلے تو نماز پڑھو نا، اور پہلے تو زکوٰۃ دو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اس سے ثابت کیا ہے فقہا نے کہ اصلاح ملک کی اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنی اصلاح کرے. کہ آدمی کو سارے جہان کی فکر سے پہلے اپنا سوچنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا ہے، وہ تو کوئی شاعر ہی آپ کو سنائے، مگر انہوں نے اس میں کہا کہ ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. ساری دنیا کی اطلاع ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اپنے جہان سے بے خبری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں شریعت پہ کتنا عمل کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سوچے کہ کیا کرنا ہے. اور ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک میں لوگ کہتے ہیں اسلام کو نافذ کرے حکومت، مگر دوسروں پر نافذ کرے، مجھ پہ نہیں. مطلب اسلام ضرور نافذ ہو، چور کے بھی ہاتھ کٹیں اور درے بھی پڑیں اور یہ چیزیں بھی، مگر دوسرے سے شروع کرو، مجھے چھوڑ دو. بھئی اتنے ہی اچھا یہ اسلام تمہیں لگتا ہے تو تمہارے گھر سے ہی کیوں نہ شروع کریں، تم سے ہی کیوں نہ نافذ کریں. نہیں، کہتے ہیں دوسروں سے شروع کرو. اندرا گاندھی نے ایک بیان دیا، ان کی ایک چیز پڑھ رہے تھے ہم، تو اس نے کہا ہندوستان میں لوگوں کو خود اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ حکومت کرے. انہوں نے کہا اپنی زندگیاں خود ترتیب سے بناؤ، حکومت اب کیا کیا کام کرے گی. تو اس لیے اسلام بھی جو اپنے گھر کی بات ہے نا، اس میں نہیں لانا، حکومت کرے.
مطلب اپنے محلے میں تو اتنا بھی نہیں کرنا کہ نالی اور سڑک اور گلی اور یہ چیزیں انہیں صاف رکھا جائے، خود سے تو اتنا بھی نہیں کرنا، اور حکومت سے کہنا ہے تم سب کچھ کرو، اور بس چلے تو ہمارے گھر میں اندر آ کے بھی صفائی حکومت ہی کرائے، ہم نہ کریں کچھ بھی۔ یہ غلط چیز ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کرو، اپنے گھر سے ٹی وی تک نکالنے کو تیار نہیں، اور حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ پوری فلم انڈسٹری کو بند کر دو اور آگ لگا دو اور نکال دو اور یہ کر دو۔ اپنے اوپر کیوں نہیں اسلام نافذ کرتے بھی؟ جو اپنے اختیار کی چیز ہے وہ تو کرنی نہیں، اور دوسروں کے اختیارات ان سے تقاضا۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ جناب ابھی تو جہاد نہیں، ابھی تو نماز پڑھیے اور روزے رکھیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اب آ گیا مدینہ منورہ کا دور۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کے اطمینان سے رہنا نصیب ہوا، اور اتنے عرصے سے جو آگ اور خون اور اس آگ سے نکل کے اب آئے تھے تو سانس لینے کا موقع ملا، اب جینے کا کچھ مزہ اور یہ چیزیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو اب جہاد کرو۔ تو وہ طبعی طور پر آرام کی زندگی جب ملے اور انسان کو پچھلی زندگی یاد آئے کہ کتنی مشقت، کتنی محنت، کتنی مصیبتوں کے ساتھ گزاری ہے، تو آدمی کہتا ہے ذرا سا سانس لے لوں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں بلکہ پہلے تو یہ بات کہ اذا فریقم منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، کخشیت اللہ، ایسے جیسے اللہ کا ڈر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ جو اشد خشیہ آگے فرمایا ہے نا، اور پہلے لوگوں سے ڈرنا تو یہ ہے کہ ایذا اور تکلیف دیں گے، اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں۔ اصل ترجمہ تو یہ بنے گا کہ یخشون الناس، اپنے دشمنوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو دشمنوں سے تو سوائے تکلیف کی اور کوئی چیز متوقع ہی نہیں ہے، اور اللہ سے دونوں چیزیں متوقع ہیں، چاہے تو فضل فرما دے اور گرفت نہ کرے، اور چاہے تو خدا کی طرف سے گرفت ہو جائے، مار پڑے۔ تو وہاں تو دونوں احتمالات ہیں نا۔ گناہ کرتا ہے آدمی تو یہ بھی تو آس رہتی ہے کہ اللہ ممکن ہے معاف کر دے، اور ممکن ہے اس پہ پکڑ ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں دنیاوی طور پر جو دشمنی ہوتی ہے اس میں تو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ میرا دشمن مجھے آسانی سے چھوڑ دے گا، وہ تو کچل کے رکھ دے گا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے، یعنی اللہ کی تو رحمت پہ بھی نظر چلی جاتی ہے، مگر دشمنوں میں سے تو رحمت کا سوال نہیں ہوتا، اس لیے اسے اس سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اللہ کا خوف عقل سے ہے اور دشمن کا خوف طبیعت سے ہے۔ خوف میں فرق ہے نا، سانپ، بچھو، اس سے کیسے ڈر لگتا ہے؟ اسے کوئی کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، نماز نہیں پڑھی اور سانپ دیکھ کے ڈر گئے، تو بھئی اس لیے کہ وہ تو اللہ سے خوف تو عقل میں آتی ہے بات کہ واقعی اللہ پکڑ سکتا ہے، لیکن طبعی طور پہ اثر نہیں ہوتا، اور طبیعت متاثر ہوتی ہے سانپ کو، بچھو کو، دشمن کو دیکھ کے کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور اس سے ابھی کچھ بھی کر دینا ہے، تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار اس کا تو کچھ بھروسہ نہیں، اور اللہ پہ یہ تو بھروسہ ہے کہ مالک ہے، ممکن ہے معافی ہو جائے۔ اور طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عقلی چیزوں پر غالب ہوا کرتی ہیں۔ طبیعت جو ہے کئی مرتبہ عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور طبیعت جب عقل پر غالب آ جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی۔ یہ طبیعت کا غلبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ توبہ میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں بھی آیا ہے کہ آپ نے اس منافق کا جنازہ پڑھ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار جو آئندہ کسی منافق کا جنازہ آپ نے پڑھا، تو وہ طبیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر نرمی تھی، محبتیں تھیں، رحمتیں تھیں، جنازہ پڑھ دیا۔ اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگیں گے تو بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ تو فرمایا عمر ہٹو جنازہ پڑھنے دو، اللہ نے 70 مرتبہ ہی کہا ہے نا، ہم 71 مرتبہ مانگ لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ 70 سے مراد یہ ہے کہ متعدد مرتبہ، لیکن اس کے باوجود اس کی تعویل فرما لی۔ تو طبعی چیزیں کبھی کبھی عقل پر غالب آ جاتی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام میں یہ ہو جاتا ہے، باقی کسی کا تو کہنا ہی کیا۔ تو طبعاً اہل مکہ
ان کو یہ لوگ دیکھے ہوئے تھے کہ یہ کتنے ظالم ہیں. اللہ کا خوف عقل سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ یخشون الناس کخشیت اللہ، وہ ان کافروں سے ایسے ڈرنے لگے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی، اور آگے فرمایا او اشد خشیہ، او کا ترجمہ یہاں کیا گیا ہے بلکہ، یا اس سے زیادہ ڈرنے لگے ہیں. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو رحمت کی بھی امید ہے نا، دشمن سے تو کوئی چیز بھی متوقع ہے، رحمت نہیں بس ایذا ہی، تکلیف ہی، اس میں کوئی بھی چیز متوقع ہے. تو چونکہ یہ طبعی خوف تھا تو طبعی چیز کی وجہ سے گناہ نہیں ہوا. یہ طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے انسان کو گناہ نہیں ہوا کرتا. مثلا طبعی تکلیف ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک آدمی سانپ کو، شیر کو دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس آدمی کو ڈرنے کی وجہ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ طبعی چیز ہے بھائی، ایک آدمی کی طبیعت ہی ایسی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں طبیعت کے اتنے کمزور واقع ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑی مصیبت کا تحمل نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے اللہ نے بھی انہیں مکلف نہیں کیا ایسا. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے شاعر ہیں. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور آپ فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد کر روح القدس کے ذریعے. کبھی جہاد میں نہیں گئے کبھی، حتیٰ کہ غزوہ خندق میں خیمے میں بیٹھے رہے اور کافر آئے اور یہودی آیا، اور اس پہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے، خاتون تھی، انہوں نے پکڑا اس یہودی کو اور مارا اور اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا تاکہ پتہ چلے یہاں پہ لوگ ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا یہ کام. طبعی چیز ہے بس. تو کیا گناہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. بعض چیزیں طبیعت میں انسان کے ہوتی ہیں اور اس پہ اللہ کی طرف سے ایسا مواخذہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی. یہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ علم کلام میں امام تھے. اسی لیے یہ جتنے حنفی ہیں یہ علم کلام کے اعتبار سے ماتریدی ہوا کرتے ہیں. یہ تو ابھی کچھ عرصے سے چلا ہے کہ حنفیوں نے لکھنا شروع کیا ہے کہ ہم اشعری ہیں، وگرنہ حقیقت میں احناف جتنے تھے یہ سب ماتریدی تھے. حیدرآباد سے مسلمانوں کی جو کتابیں چھپی ہیں، حیدرآباد والوں کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی کتابیں ایسی ایسی نایاب چیزیں چھاپیں جو دنیا میں بظاہر مفقود ہو گئی تھی. اور اگر یہ حیدرآباد کہیں 200 سال 300 سال اس ڈگر پہ قائم رہتا تو یہ ماوراء النہر کے مقابلے کی چیز ہو جاتا. ماوراء النہر میں جو حنفی فقہا تھے انہوں نے علم کلام پہ اور فقہ پہ ہر چیز پر کام کیا، یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایسے ایسے گاؤں، ایسے ایسے شہر تھے جہاں 300 گھر تھے، اگر تو 300 گھر میں 300 گھر ایسے تھے جو فتویٰ دینے کے اہل تھے. اور تو اور ان کی بیٹیاں، ان کی عورتیں فتویٰ دیا کرتی تھی. یہ بدائع الصناع ایک کتاب ہے، کاسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور تحفۃ الملوک ان کے سسر نے لکھی تھی. اس کی شرح ہے بدائع الصناع، اور بدائع ایسی اچھی کتاب ہے کہ اب تک ہمارے علم میں نہیں کہ حنفی فقہ میں ایسی کتاب لکھی. اس آدمی کے دماغ میں ابن مسعود کاسانی رحمت اللہ علیہ کی ایسے لگتا ہے جسے کمپیوٹر فکس ہو گیا. ایسی ڈوین کرتے چلے جاتے ہیں کہ نماز اتنے اس کے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے واجبات ہیں. پہلا فرض، اس فرض میں ہمارا مسلک یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ہماری دلیل یہ، فلاں کی دلیل یہ، دوسرا فرض یہ ہے، تیسرا فرض. ایسی ترتیب سے انہوں نے اتنی خوبصورت ترتیب دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اور جب کاسانی نے یہ کتاب لکھی اور اپنے استاد کی خدمت میں پیش کی تو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں شادی اپنی بیٹی سے کرتا. 19 سال کے تھے کاسانی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. تو ان کی بیٹی سے شادی جب ہو گئی تو جو فتویٰ اس گھر سے نکلتا تھا اس پہ تینوں کی مہریں ہوتی تھی، ان کی کاسانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی بھی، ان کی بیوی کی بھی اور سسر کی بھی. ایسی ایسی عورتیں تھیں
جو خود مجاز تھی اس کی کہ وہ فتویٰ دیں بغیر کسی مفتی سے تحقیق کیے، اتنا علم تھا۔ تو ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ ان کی چیزیں بہت ماوراء النہر کے لوگوں نے محنت کی۔ ماوراء النہر سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ جو دریائے جیہون کے اور سیہون کے اس پار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دریاؤں کو دیکھا تھا معراج میں، اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 4 دریا اللہ کے عرش کے نیچے سے آ رہے ہیں، اور ان میں روس کے یہ 2 دریا بھی تھے، جیہون اور سیہون، اور اس سے پرے یعنی عرب جب نکلتے تھے تجارت کے لیے یا ویسے سفر کے لیے تو یہ چلتے چلے جاتے تھے، اپنے حجاز مقدس سے نکلتے تھے اور عراق اور ایران اور یہ سارے علاقے کراس کرتے ہوئے سارے پہنچتے تھے جا کے بڑے 2 دریا جو آتے تھے جیہون اور سیہون۔ تو جب یہ کہتے تھے ماوراء النہر دریا کے پار، تو دریا کے پار سے مراد وہ علاقے ہوتے تھے جو ادھر کے۔ اور انہوں نے بہت کام کیا ہے، حنفی فقہا 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں پیدا ہوئے وہاں پہ۔ تو ماوراء النہر والوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ کام کیا، ان کے علم کلام پہ۔ تو حنفی جو ہیں وہ ماتریدی اس اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ علم کلام میں وہ امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور ابو منصور رحمت اللہ علیہ نے ان کی کئی کتابیں اب تک نہیں ملتی، دنیا کے کسی کتب خانے میں پڑی ہوئی ہوں گی مگر ملتی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس آیت کی تشریح میں اور تفسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خشیت ہے، ڈرنا صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ طبعی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی نفرت تھی انہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے نفرت تھی علیہ باللہ تو پھر تو کفر ہو گیا، بلکہ طبعی سی چیز ہے کہ ابھی کچھ دن مہلت ملے، ابھی تو سکھ کا سانس لیا ہے، کچھ دن آرام مل جائے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے انہیں گناہ نہیں ہوا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے تمنا کی اس کی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پہ اعتراض تو کفر ہے، اور انہوں نے تمنا کی اور اپنے جی میں یہ کہا۔ یہ کہنے کی بات جو ہے نا کالو، یہ ایک مرتبہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس کی بحث آ چکی ہے کہ کالا سے مراد یہی ضروری نہیں کہ زبان سے کہے، بلکہ جو دل کے اندر بات ہوتی ہے اس کے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ گزر گئی نا یہ بات۔ قالو، دل میں یہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ یہ جہاد ہم پہ کیوں فرض کر دیا گیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک تھی بہت شدید، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس پہ بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لقمے لیے، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز، پھر کہا نماز، تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ناگواری سے وہ جس چھری سے گوشت کاٹ رہے تھے پھینک دی اور اٹھ کے تشریف لے گئے، مگر ناگواری تھی کہ مطلب کھانا تو کھا لیں۔ یہ جو بار بار نماز کہہ رہے تو ایک طبعی چیز ہے کہ انسان کو اپنی طبیعت میں کسی چیز سے بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی خدا کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ابھی تو مکہ سے نکل کے آئے ہیں اور ابھی تو اتنی تکالیف برداشت کی ہیں، چند یہ جہاد جو فرض ہو گیا ہے یہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ کچھ دیر مہلت دے دیتے، کچھ زندگی کے دن گزرتے، کچھ آرام کے دن ہم دیکھ لیتے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہیے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا یہ بس چند دن کی بات ہے، یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی عمر ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا۔ والآخرۃ، اور آخرت کا جو فائدہ ہے، خیر لمن اتقی، اس آدمی کے لیے بہت اچھا ہے جو پرہیزگار ہے، اس کو پتا چلے گا کہ پرہیزگاری کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی نفاق نہیں تھا، بلکہ طبعی چیز ایک ہے۔ اور پھر دوسری بات بڑی آپ ان آیات میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور کہہ کس سے رہا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے، محبت سے انہیں سمجھا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں، ایسے کرتے۔ اور یہ کہیں بھی ہوتا ہے، تربیت میں آدمی محبت سے کئی چیزیں اپنے دوستوں کو بھی تو کہتا ہے، اپنی اولاد سے بھی تو کہتا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی نفرت ہو گئی،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. اور یہ کئی جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی، اس سے تو بلکہ یہ پتا چلتا ہے کہ اس جماعت کی تربیت اللہ نے کی. مثلاً وہ آئے ہیں اور اونچا اونچا بول رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، ایسے نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. کل متاع دنیا قلیل، ان سے کہیے دنیا کی زندگی چند روز کا فائدہ اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو آدمی پرہیزگار ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو ذرہ برابر، دھاگے کے برابر بھی تمہارے اعمال ہمارے پاس نہیں رہیں گے. ایک دھاگے کے برابر بھی حق کسی کا باقی نہیں رہے گا، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھائی کریں گے.